ملاقات کروں. ذرا میرا بایاں بازو بہت ہی کمزور ہے. ادھر ہمارے بوڑھے چچا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہاتھوں کو اٹھا کے کہو لبیک یا غوث اعظم. آپ اتنی تیز بولیں کہ ان کی آواز بند ہو جائے. ذرا زور سے کہیں یا غوث اعظم. ماشاءاللہ, سب لوگ مل کر کہیں یا غوث اعظم. ایک شعر سناتا ہوں, آپ سن کے بتائیں کہ یہاں سردار پور کے لوگ ہیں کہ کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. سب کی آواز یہاں تک آنی چاہیے. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. اگر آواز نہیں آئے گی پوری رات اکیلے ہی پڑھتا رہوں گا. میرا شعر ختم ہو تو آپ کی آواز صرف آئے سبحان اللہ. کیا ہے؟ سب لوگ بتائیں, ہاتھوں کو اٹھا کے کیا بولیں گے, اور بلند آواز سے بتائیں کیا بولیں گے. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. آپ کی آواز نہیں آئی. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. فاتحہ قرآن خوانی بند ہے, اہل سنت کی نشانی بند ہے, اور غوث اعظم سے بغاوت کے طفیل نجدیوں کا حقہ پانی بند ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک مولوی گھوم رہا تھا, نگر نگر کہہ رہا تھا میلاد بند کر دو, فاتحہ بند کر دو, نظر و نیاز بند کر دو, غوث اعظم کی میلاد بند کر دو. اتنا بند کا استعمال کیا کہ گورنمنٹ کے لوگوں نے اسے ہی جیل میں بند کر دیا. سبحان اللہ, گورنمنٹ کے لوگوں نے اسے ہی جیل میں بند کر دیا ہے. آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. صرف وہی بولے سبحان اللہ جو مدینہ شریف سے محبت کرتا ہے. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں, اور جسے بھی دیکھ لے خوشحال ہے مدینے میں. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. چوتھا مصرع آپ سنیں گے, آپ کی روح بولے گی سبحان اللہ, آپ کی جان بولے گی سبحان اللہ, آپ کا دل بولے گا سبحان اللہ. اگر یہ سب بند ہو گئے تو سمجھیے آپ کی قبرستان یہاں بن جائے گی, آپ کی مزار یہاں بن جائے گی. کیونکہ جو آواز غوث اعظم کے نام پہ نہیں نکلتا ہے تو اس کو قبر ہی بنا دی جاتی ہے. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں. پیچھے تک آواز پہنچ رہی ہے, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں, اور جسے بھی دیکھ لے خوشحال ہے مدینے میں. اور ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا, ہمارے غوث کا ننھال ہے مدینے میں. ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا, ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا, ہمارے غوث کا ننھال ہے مدینے میں. ارے سردار پور کا کوئی آدمی کھڑے ہو کے نعرہ تو لگانا چاہیے. کوئی نعرہ لگانے والا نہیں ہے اس مجمع میں غوث اعظم کے نام پہ. کوئی کھڑا ہو کر کے نعرہ لگائے, دو چار لوگ کھڑے ہو کے نعرہ لگائے. کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں, ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں نعروں سے. کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں, جسے بھی دیکھ لے خوشحال ہے مدینے میں. اور ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا, ہمارے غوث کا ننھال ہے مدینے میں. اور سردار پور والوں سنو, غوث الورا کے ذکر کا جو اہتمام کرتے ہیں, جن جن لوگوں نے چندہ دیا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کرنا سبحان اللہ. جن لوگوں نے نہیں دیا ہے آج وہ وعدہ کر لیں. غوث الورا کے ذکر کا جو اہتمام کرتے ہیں, فرشتے اس کی ادا کو سلام کرتے ہیں. اور سردار پور کی طرف کبھی رخ نہ کرنا اے نجدی, غوث الورا یہاں ہر گھر میں قیام کرتے ہیں. کبھی رخ نہ کرنا اے نجدی, میرے غوث الورا ہر گھر میں قیام کرتے ہیں. میرے غوث الورا ہر گھر میں قیام کرتے ہیں. حضرات آئیے بلا تاخیر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جامع معقول و منقول حضرت علامہ قاری قطب الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور والا کرسی خطابت پر تشریف لائے اور اپنے نورانی خطاب کو سنا کر کے ہم سامعین کے قلوب کو مالا مال فرمائے. آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اور آپ
آواز بلند ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کے عشق کا پانی کھٹک نہیں سکتا، جو ایک بار پیے وہ بھٹک نہیں سکتا۔ در رضا سے یہ تعلیم ہم نے پائی ہے، کسی بھی سنی کو نجدی پٹک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، سرزمین سردار پور، سنی جیان مسلمان، فیضان سید سالار اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہر بہرائچ میں اور آپ کے دیار محبت میں رامپور سے چل کر کے مقرر تشریف لائے، اور وہی ہوگا کہ یہ سب بتی بتی جلائے ہو کا ہے، علاقے میں ہلچل مچائے ہو کا ہے، بلائے کے جو ہم سبن کا سنبھائی نہ کریو تو آخر ہمیں بلائے ہو کا ہے۔ ہمیں تو بولو میں جل کے سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے غور سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک سب لوگ مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں منقبت کے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، آپ سماعت کریں۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا غوث المدد، کہ عرض میری ہے روشن، عرض میری ہے بدر منیر آئیں کہ عرض میری ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے، آج محفل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد اسلام خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضرت قاری ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں بیٹھا بھی نہیں ہوں اور میرے خاتمے کی گھڑی آ گئی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے شاعر اسلام بھی تشریف لائے، حضور مفتی صاحب قبلہ بھی، سبحان اللہ۔ شکریہ شکریہ شکریہ، لیکن خالی ہاتھ ڈالو تو بند کروا دیا نا۔ ہاں واہ بھائی واہ، سب کے حصے کا مجھے دے دیا، واہ۔ اگر اسی میں اگر دوسرے میں میرا حصہ ہو جاتا تو کیا کمال ہوتا۔ سبحان اللہ۔ علماء کی محبت، آپ تیار ہیں؟ دیکھیے حضور قاری صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے، حضور مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے۔ اب بس میری تقریر کی ضرورت نہیں ہے نا؟ ہے ضرورت؟ ہے تو پھر بولو سبحان اللہ۔ کہ عرض میری ہے بدر منیر آئیں گے، عرض میری ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے
ارے آپ بھی پڑھیں یار. آج محفل پیرانے پیرائیں گے, عرض میری ہے بدرے منیر آئیں گے, عرض میری ہے بدرے منیر آئیں گے, آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے. واہ 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 واہ. پیرائیں گے. اور یہ بھی شیخ ملادہ فرمائے کہ آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ, واہ واہ. آج مہمان ہوں گے, آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ, آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ. ارے آج گھر سب کے روشن ضمیر آئیں گے, آج گھر سب کے روشن ضمیر آئیں گے. اور یہ بھی شیخ ملادہ فرمائے, مطلب کہ بولے سبحان اللہ. دیکھو بھائی ماحول بنا لیا, اگر ماحول نہیں بنا تو پھر تقریر صحیح سے نہیں ہو پائے گی, اور اگر ماحول بنا لیا آپ نے انشاءاللہ تو اچھی تقریر حضرت کی بھی ہو جائے گی, اور سبحان اللہ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب کی بھی ہو جائے گی. مطلب کہ بولیے یار اتنا سارا مجمع ہے, اور اگر بول دو تو پنڈار بھی ہلنے لگے, اور آپ بول ہی نہیں رہے. مائک والا بھی بہت اچھا ہے, یہ فجر تک بناتا ہی رہے گا. مطلب کہ بولو سبحان اللہ. تھوڑی سی آواز دے دے بھائی. ہاں آواز بڑی اچھی نکل رہی ہے لیکن تھوڑی طاقت لگ رہی ہے. مطلب کہ بولو سبحان اللہ. کہ آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ, کہ آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ, آج گھر سب کے روشن زمین آئیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. دیکھو میں اپنا پیچھے والے ناراض ہیں کہ آپ نہیں بول سکتے. مطلب بولے سبحان اللہ. ہاں میں بس جلدی جلدی آ رہا ہوں. آخری شعر سن لیجئے. کہ جب بریلی سے اٹھیں گے اسجد رضا, کہ جب بریلی سے اٹھیں گے اسجد رضا, کہ جب بریلی سے اٹھیں گے اسجد رضا, تو نجدیوں کے کلیجے کو چیرائیں گے, نجدیوں کے کلیجے کو چیرائیں گے. عرض میری ہے بدرے منیر آئیں گے, آج محفل میں پیرانے. اور عقیدہ سن لو. کہ ڈوب جائے گا کیسے سفینہ میرا, کہ ڈوب سکتا ہے کیسے سفینہ میرا, اور جب مدد کو میرے دستگیر آئیں گے, عرض میری ہے روشن ضمیر آئیں گے. مطلب کہ پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حضرات محترم، تمہید کا وقت بھی نہیں ہے اور لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. ہم کو آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے، میرا 10 سے 12 منٹ تو ویسے ہی پورے ہو گئے ہیں. بس آئیے تھوڑی دیر گفتگو کر لیتا ہوں. غوث اعظم کی شان میں کچھ لب کشائی کرنے کی جرت کر رہا ہوں. حضرات، آج ساری دنیا میں سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام کی 13ویں منائی جا رہی ہے. پورے بھارت میں جگہ جگہ پر غوث اعظم کی 13ویں منائی گئی اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کی 13ویں ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. ارے ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم کو حضرت خواجہ کی 6ٹھی بھی ملی ہے اور سرکار غوث اعظم کی 11ویں بھی ملی ہے، اور سنیوں خوش نصیب ہو تم کہ ہم کو 12ویں بھی ملی ہے. اور اسی 12 کے صدقے میں ساری کائنات کی تخلیق کی گئی ہے. پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 12 کے صدقے میں، چاہے وہ غوث ہو چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، پوری دنیا میں جتنے اولیاء کرام ہیں سب 12ویں منا کر کے اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اے لوگوں، اگر تم 12ویں کو مٹاتے رہو گے خود تو مٹ جاؤ گے، لیکن 12ویں نہیں مٹا سکتے، 12ویں نہیں مٹا سکتے، 12ویں نہیں مٹا سکتے. اور جب اعلان کیا گیا تو سبحان اللہ، بارگاہ رسالت سے ان کو یہ فیضان ملتا ہے، اے میری 12ویں منانے والے غوث، جب تک میری 12ویں رہے گی تیری 13ویں کو بھی کوئی نہیں مٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان نوجوان کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو 12ویں کا چرچا کرتے کرتے یہ منزل حاصل کی کہ سبحان اللہ، جب تک 12ویں ہوتی رہے گی میرے غوث کی 13ویں ہوتی رہے گی، میرے غوث کی 11ویں ہوتی رہے گی. اور سن لو، یہ میں نہیں کہتا، آؤ معراج کی رات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. حضرت جبریل امین میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے. حضرت جبریل امین آقا کریم کی بارگاہ میں تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ، میرے آقا روزانہ ساری رات عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب معراج کی رات آئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آرام محو استراحت ہو گئی. میرے آقا آرام کرنے لگ گئے. توجہ سے سننا مسلمانوں، ایک ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آج ہم نماز کی دور ہیں، آج ہم لوگ مسجدوں سے جانے سے کتراتے ہیں، لیکن آؤ اپنے نبی کی شان دیکھو. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قدم ناز پر ورم آ گیا. مصطفیٰ کے پیر میں سوجن ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تھوڑا آرام کر لیا کرے، آپ کے پیر میں سوجن آ گیا ہے. یا رسول اللہ، آپ کے پیر میں ورم آ گیا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا اطاعت گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے. عبادت ساری رات ہو گئی ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کی آیت اللہ نے اتار دیا، اے میرے پیارے محبوب، ارے رات کے 2 حصے کر لیا کرو، ایک میں عبادت اور ایک میں آرام کر لیا کرو. وہی نبی ہے. سبحان اللہ. آج آرام سے بستر استراحت پر ہے. حضرت جبریل آئے، جلدی جلدی سن لو، واقعات معراج نہیں سنانا چاہتا. تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے یار، عجب حال ہے دل بے قرار کا. یہ کھمبا ہلا رہا ہے بجلی کے تار کا. اب سیدھے بیٹھ جاؤ، سنو. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا، جبریل امین آئے. اب سوچتے ہیں جگاؤں کیسے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے؟ اگر چادر پکڑتا ہوں، ہلاتا ہوں تو بے ادبی، اور زور سے چلاتا ہوں، زور سے آواز دیتا ہوں تو قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے فرمایا جبریل اپنی کافوری آنکھوں کو محبوب کے تلوے سے مس کر دے. جب محبوب کو ٹھنڈک پہنچے گی محبوب کی آنکھیں کھل جائے گی. ارے یار ایسا لگ رہا ہے کہ بھاری بڑھ رہی ہے تقریر ہماری. ہاں پیٹرول تو نہیں خرچ ہو رہا؟ ہاں اگر نہیں خرچ ہو رہا تو بولو میں چل کے بولو سبحان اللہ. قطعی یار ایسا ٹھنڈا ہو رہا ہے معاملہ, ایسا ٹھنڈا ہو رہا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو برف جم گئی ابھی سے. مطلب کہ کہیں سبحان اللہ. جبریل امین نبی کے تلوے سے اپنی آنکھوں کو مس کرتے ہیں اور زمانے کو یہ پیغام دیتے ہیں آرو جہاں نبی سنا رہا. جبریل امین نے نبی کو تیار کیا, سرکار کو لباس پہنایا اور چلے. اب جب براق لایا گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی باری آئی. براق ادھر ادھر اچھلنے لگ گیا. جبریل کہتے ہیں ابھی تک تو جنت میں رو رہا تھا اور یہاں تو شوخیاں دکھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنت میں رو رہا تھا یہاں شوخیاں دکھا رہا ہے. تو سنو براق نے کہا تھا اے جبریل آج میں شوخی نہیں دکھاتا, اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں. اب سنو خوب ہنس لیے. اللہ رونے کو زیادہ پسند فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ آپ لوگ تو سستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب کہ کہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رونے کو زیادہ پسند فرماتا ہے. کیسے؟ جب جبریل امین جنت میں براق لینے گئے تو سارے ہنس رہے تھے, سارے کھلکھلا رہے تھے, اپنے سروں کو بلند کر رہے تھے کہ اب تو بہت مزہ, اب تو میری باری آ جائے گی. لیکن ایک تھا جو سر جھکائے رب کی بارگاہ میں رو رہا تھا. اللہ نے فرمایا جبریل کسی اور کو مت لینا جو رو رو کر عرض کرتا ہے مجھے رونا زیادہ پسند ہے. جو بندہ رو کر میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں, اس کے اگلے بھی معاف کرتا ہوں, اس کے پچھلے بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا, خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاء اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تو بتا دیو. سنو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے, براق کے قریب پہنچے. براق کہتا ہے یا رسول اللہ اگر یہ تمنا پوری ہو گئی سرکار کہ معراج کی رات میں آج آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے تو عرض یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب میدان محشر میں آپ کو سواری کی ضرورت پڑے تو سرکار وہاں بھی مجھے قبول کر لیجیے, وہاں بھی قبول کر لیجیے. مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی تیرا وعدہ پورا ہوگا. اب سرکار دو عالم سے کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی نشانی پڑ جائے, کوئی نشانی ہو جائے. میرے آقا نے اپنے دستے رحمت کو اس کے گردن پہ لگایا, مجھے کے بولے سبحان اللہ. اب اونٹ بلند ہو گئے, وہ براق بلند ہو گیا, اس کی گردن لمبی ہو گئی, وہ کافی بلند ہو گیا, کافی اونچا ہو گیا. ارے سنو کیوں نہ اونچا ہوتا, ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ خانے کعبہ میں اگر نبی علی کو کندھے پر بٹھائے تو انہیں عرش اعظم تک پہنچاتے ہیں, عرش اعظم تک. بلند ہو گیا اس کا قد. اب جب بلند قد ہو گیا چڑھنے کی باری آئی. مطلب کہ بولو, اب مطلب کہ بولو موقع مائل کی وجہ سے اب میں اپنے مائنڈ پوائنٹ پہ آیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب چڑھنے کی باری آئی تو سینا چاہیے. ہوتا تو بغیر جینے کی کوشش کرتا, وہاں بھی ہوتا تو بغیر جینے کی کوشش کرتا. چلیے مطلب بولیے سبحان اللہ. یہ علماء ہیں ان کی طرف آپ توجہ نہ کیجیے, مجھے دیکھیے اور میری بات سنیے. یہ جو کر رہے ہیں چائے پی رہے ہیں, اچھی بات ہے, خدمت کر رہے ہیں, کمیٹی والے بڑے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت کا فرمائے. میرا
بہت کم وقت ملا ہے اور میری بات پوری نہیں ہو پائے گی تو میں زندگی بھر افسوس کروں گا. بدل کے کہیے سبحان اللہ. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب براق پہ سوار ہونا چاہتے ہیں. توجہ کیجئے گا مسلمانوں, سینے کی ضرورت ہوئی, سینے کی ضرورت پڑی تو سبحان اللہ کوئی مشرق سے نہیں آیا, کوئی مغرب سے نہیں آیا, کوئی شمال سے نہیں آیا, کوئی جنوب سے نہیں آیا, بلکہ سنو عالم ارواح سے. اور بولو بولو بولو, عالم ارواح سے میرے غوث کی روح آئی. ارے کمیٹی والوں خوش ہو جاؤ, میرے غوث کی روح آئی, میرے غوث کی روح آئی. اور آگے عرض کرتی ہے آقا میں اپنا کندھا پیش کرتا ہوں, سرکار اپنی قدم ناز کو میرے کندھے پر رکھیے اور براق پہ سوار ہو جائیے. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے میرے غوث کے کندھے پر اپنا قدم ناز رکھا, براق پہ سوار ہوئے, ساتھ فرمایا بیٹا عبد القادر آج میرا قدم تیرے کندھے پر ہے, کل تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری قطب الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سرکار فرماتے بیٹا عبد القادر آج میرا قدم تیری کندھے پر ہے, کل تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پر ہوگا. تبھی تو میرے غوث مسجد عراق کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. اچانک آپ کی زبان پہلے ترجمان سے جاری ہوتا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, یعنی میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. ارے یارو یہ میرے غوث کا فرمان نہیں تھا, غوث کے نانا محمد رسول اللہ کا فرمان. سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. حضرات محترم وقت کی قلت دامنگیر ہے اور اشارہ ہو رہا ہے, ہو گیا نا, یہ چائے وائے لانے کا مقصد یہ کچھ ہے. مدد کے کہیے سبحان اللہ. میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں نوجوان کمیٹی سردارپور کو کہ سبحان اللہ آج بلا ڈالے ہیں. کیا ڈالے ہیں؟ بلا. لیکن اس میں تھوڑا بلا کے بجائے پہ کہہ دیا جائے تو دقت ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ جو بلا ہے شرعاً درست نہیں. سنو, ناراض مت ہونا کہ مولانا کو بلایا نذرانہ دیں گے اور یہ ہماری بات کو غلط کہہ دیں گے, اس لیے کہ ہر بات جلسے میں ہو اور وہ جائز ہی ہو یہ ضروری نہیں. سنو میرے دوستو, ہم لوگ حضور تعالی شریعہ کا نعرہ لگاتے نہیں لگاتے؟ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ لگاتے ہو. کتنے لوگ لگاتے تھے؟ ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. اب کی بلا بنے گا تو گنبد رضا کے ساتھ بنے گا. اور بولو, اب کی بلا بنے گا تو گنبد رضا کے ساتھ بنے گا. یہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, اس لیے میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. مقصد کیا ہے؟ سردارپور میں جشن غوث الورا کروانے والوں, غوث کے غلامی کا پٹا ڈال کر ہندوستان کے کونے کونے میں گھومتے رہو. آوارہ لوگوں تم مارا جا سکتا ہے, لیکن جن کے گلے میں غوث کا پٹا ہوگا اسے کوئی کبھی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ غوث کا پٹا ڈالو اور زمانے کو آگے پیغام دے دو. مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے,
न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो आगे की तकरीर भी कर दूंगा। ये और बात है कि वो बात आपको भारी पड़ रही है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी मजबूरी है कि नहीं है? दूसरे को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दूसरे को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? कि नहीं बोलूँगा? अरे मैं यहाँ कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आया जो आपका समर्थन चाहिए। ये तो स्टेज वाले बैठेंगे, जो हुक्म करेंगे वही होगा। जल्द साइन नहीं करवाएंगे। बता दो, बोलो सुभान अल्लाह। अब चच्चा की बात आगे तो मैं बता ही देता हूँ, सुन लो। चच्चा बहुत मस्तान है, मतलब के बोले सुभान अल्लाह। गौस का करम जिस पर हो जाए, सुनो है गौस आजम के दीवानों, 13वीं शरीफ मनाओ, उसके साथ साथ में नमाज भी पढ़ते रहो, नमाज भी पढ़ते रहो। पता नहीं कितने मुर्गे खा खा कर और हम लोग 13वीं मनाते हैं, वहां भी इसी बात से तो चिढ़ते हैं कि ये कितना गौस का मुर्गा खाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये तो किस्मत किस्मत की बात है नादान। अरे हमें गौस का मुर्गा मिलता है, तुम्हें रशीद गंगोही का काला काला कौवा मिलता है। अबे तू कौवा खा के नहीं खुश होता है, हम गौस का मुर्गा खा के खुश भी है और जमाने को बताते भी हैं कि सुभान अल्लाह, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी देर बाद रहम खाए हो आप लोग, मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती तो कह रहे हैं, यकीनन लॉकडाउन में नहीं थी, लेकिन ये भी बता दूं आपको कि दुनिया के कोने कोने में लॉकडाउन था, सरदारपुर में कभी लॉकडाउन लगा ही नहीं। ये सरदारपुर है। अल्लाह ताला सबको दोनों जहान की खुशहाली अता फरमाए। नमाज की पाबंदी जरूरी है क्या? नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हाथ उठाओ। नमाज की पाबंदी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नमाज की पाबंदी जरूरी है। और झूठ से बचना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। एक झूठ ने 40 डाकुओं से तौबा करवाया था, मतलब के बोलो एक सच ने, एक सच ने, गौसे आदम के एक सच ने, अच्छा एक सच ने, ए माज़िल्लाह, एक सच ने, एक सच ने अल्लाह अकबर 40 डाकुओं को तौबा की तौफीक दी थी। और अगर याद ना हो तो आप 12 सुनते, छोटी छोटी किताबों में वाक़या है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तुम्हें परेशानियां घेरेंगी। मेरे गौस सच बोलते रहे, डाकू पूछते रहे, पूछता है बेटा आखिर तुम सच कैसे बोल रहे हो, डाकुओं का खौफ नहीं है? तो जवाब मिला होगा नादान, जब मेरे नाना 72 होकर 22,000 से ना डरे तो एक अकेला गौस 40 से कैसे डरेगा? अली का घर वो घर है जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। और मेरी माँ वाला तुम भी सुन लो, नमाज की पाबंदी तुमको भी करना जरूरी है। सिर्फ जलसे में आने से काम नहीं चलने वाला। मुसल्ला बिछाओ, गौस की 11वीं की नियाज दिलाओ, नियाज के साथ साथ 5 वक्त नमाज भी अदा कर लिया करो। इसलिए कि अगर तुम चाहो तो अपने शौहरों को नमाजी बना सकती हो। ऐसा कैसे कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक दिन आपके मनपसंद सामान ना आया, आपकी फरमाइश पूरी नहीं होती है, तो औरतें कहती हैं सुबह का नाश्ता गोल कर दूंगी, दोपहर का खाना बंद कर दूंगी। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सामान न लाए तो ऐसा करो, लेकिन सुनो सुनो, थोड़ा वोल्टेज और बढ़ा लो, थोड़ा और हाई हो जाओ, थोड़ा गुस्से में और इजाफा कर लो और कहो ए मेरे शौहर, जब तक तू फजर नहीं पड़ेगा सुबह का नाश्ता नहीं दूंगी, जोहर नहीं पड़ेगा खाना नहीं दूंगी। खुदा की कसम तेरा शौहर भी नमाजी होगा और तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह तुझे जन्नत भी अता फरमा देगा। फूल की सरे चमन फूल चुने शाद रहे। बात जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रसालत का चिराग,
پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.